اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد میں آپ تمام عزاداران سید الشہداء آپ تمام جوانوں کا آپ تمام ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں کا ٹھیک ہے آپ تمام کے جوش اور جذبات کو دیکھ کر دور دراز کے علاقے سے آیا ہوا کوئی جوان بھی یہ محسوس کرے گا کہ جس حسینیت کو اس نے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا وہ آپ کے مجمع میں بیٹھ کے ضرور محسوس کر سکتا ہے آپ کی دھڑکنوں کی صداؤں سے دور اور بہت دور سے بھی لوگ یہاں موجود ہیں میں اپنے جوانوں سے دہیاور کے جوانوں سے کہوں گا مسلسل مجلسیں پڑھ رہا ہوں ہر دن 2 مجلسیں آج 3 مجلسیں مجھے پڑھنی ہے اس کے بعد مجھے بلگرام جانا ہے کل پھر 2 مجلسیں مجھے پڑھنی ہے یہ آخری پرسہ ہے جو مجھے بھی پیش کرنا ہے آپ کو بھی پیش کرنا ہے پتہ نہیں اگلے برس ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا یہ یاد رکھیں کہ حسین کی بارگاہ میں خلوص چلتا ہے صرف خلوص آج دیکھیں میرے سامنے یہ مجمع ہے میرے پیٹھ کے پیچھے دور تک میرے لیفٹ اینڈ رائٹ سر ہی سر ہے یہ ہر سال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہوتا یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ ایک 4 سال کی بیٹی ہے نا حسین کی جسے راہ میں بے پناہ ستایا گیا وہ جو آپ کا مولا ہے نا جو بار بار اپنے بہن کے پاس آ کے بہن سے باتیں کر رہا ہے وہ جو آپ کا مولا ہے نا جس کا نام سید سجاد ہے وہ جو شہزادی ہے نا جن کا نام زینب ہے یہ جب وقت آتا ہے نا تو پرسہ دینے لوگ نکل آتے ہیں چونکہ قدم سے چل کے نہیں آتے ان کا خون ہے جو انہیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا میں بڑے آرام سے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں یہاں سے تقریر شروع کرتا ہوں کبھی مجلس کرو کبھی عالم کو بلاؤ عالم کے بلانے کے پہلے کم سے کم اپنے وقت کے امام سے کہو کہ میں نے ایک مجلس برپا کرنے کا ارادہ کیا ہے مولا مجلس کرنا میرا کام ہے کامیاب کرنا تیرا کام ہے یقین جانو اور یقین رکھو کہ کبھی بھی مجمع کی کمی نہیں ہوگی حسینی بہت ہیں بھرے ہیں اس پورے علاقے میں شکر گزار ہوں میرے چھوٹے بھائی ایس پی انٹل سنجیو تیاگی کا ان کے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر خان صاحب کا اور وہ سارے لوگ جو انٹیلیجنس سے یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کا یہ جو انتظامات میں ایڈمنسٹریشن کی جو بھاگے داری ہے میں ان کا شکر گزار ہوں وہ سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں حتیٰ کہ میں دہیاور کے جوانوں کی طرف سے انجمنوں کا کہ وہ وقت پہ آ سکے اب اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے تقریر شروع کروں اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے انسان بنایا جانور نہیں بنایا اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے
مولائی بنایا ماویائی نہیں بنایا۔ یہاں سے گفتگو شروع کروں، اگر میرے ساتھ رہو تو یہاں سے بات شروع ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جسے مانتے ہیں، ہم جسے پیار کرتے ہیں، ہم جس پر جان چھڑکتے ہیں، ان کا نام ہے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا سب کچھ ان کے لیے، سب کچھ۔ ابھی اوکھلا میں بہت بڑا جلوس تھا، سنی عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ میں نے کہا میں آج آپ کو شیعت سناؤں گا۔ میرے جملے یہ تھے، میں نے کہا کہ انگریز تاریخ لکھنے والے نے جب ایک کتاب لکھی کہ وہ 100 لوگ جنہوں نے دنیا کو امپریسڈ کیا اور موسٹ انفلوئنشل پرسن تھے ورلڈ میں، جب اس نے فہرست لکھی نا تو اس نے سب سے پہلے محمد کا نام لکھا، سب سے پہلے محمد کا نام لکھا، چوتھے نمبر پہ عیسیٰ کا نام لکھا۔ اس سے کتاب کے ویموچن میں پوچھ لیا گیا کہ اتنی بڑی بات آپ نے لکھی ہے، آپ تو خود کرسچن ہو، آپ کو تو اپنے لیڈر کا نام لکھنا چاہیے، پھر آپ نے محمد کا پہلے عیسیٰ کا چوتھے نمبر پہ، معاملہ کیا ہے؟ کچھ ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ کچھ ثبوت ہے؟ اس نے کہا یہ بھیڑ جو ہے نا اسی میں سے ثبوت دکھا دوں گا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بتائیے، اگر اجازت ہو تو میں ابھی ثبوت دکھاؤں۔ کہاں ذرا ثبوت دکھائیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ بھیڑ زیادہ تھی، 10-12 مسلمان تھے۔ جو مسلمان تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم مسلمان ہیں۔ اس نے پلٹ کے کہا اگر محمد چاہے تو تم جان نچھاور کرو گے یا نہیں کرو گے؟ 12 کے 12 مسلمانوں نے کہا کہ اگر میرا رسول چاہے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اگر رسول چاہے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے درمیان یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی 1400 برس کے بعد مسلمان اپنے نبی کو اتنا چاہتا ہے کہ اگر نبی چاہے تو وہ اپنی جان اس پہ قربان کر دے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ اس عیسائی نے دنیا کو بتایا، اس عیسائی نے دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کی جان محمد میں بستی ہے، مسلمانوں کی جان محمد میں بستی ہے۔ ذرا کچھ دیر کے لیے شیعت کا چشمہ چڑھا لو تب دکھائی دے گا کہ محمد کی جان حسین میں بستی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر نزدیک جا کے دیکھو گے تو پھر محمد کی جان علی میں بستی ہے، محمد کی جان فاطمہ میں بستی ہے، محمد کی جان پنجتن میں بستی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وقت بہت کم ہے، لیکن اسی کم وقت میں ایک پوری داستان مجھے آپ کو سنانی ہے تاکہ ایک موضوع آپ تک منتقل ہو جائے اور ربط مصائب پہ میں آ جاؤں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، مکان سے دوسرا مکان لے لو گے، گاڑی سے دوسری گاڑی لے لو گے، عبادت سے دوسری عبادت کر لو گے، ملک بدل کے دوسرا پاسپورٹ لے لو گے، جو چاہو گے کر لو گے، ایک نہیں ہوا دوسرا کر لو گے، سب میں آپشن چلتا ہے، علی میں کوئی آپشن نہیں چلتا۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کہا، سلامت رہو ساتھ مل کے، حیدری۔ ایک جملہ کہوں، علی میں کوئی آپشن نہیں چلتا۔ اب پھر جملے بدل رہا ہوں، چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، بہت سارے مارکیٹنگ دیکھنے والے ہیں، بہت سارے جاب کرنے والے ہیں۔ ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ڈسکاؤنٹ نہ چلتا ہو۔ دنیا کے معاملات میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، عزیزداری میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، شادی کے خرچے میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، زندگی کے معاملات میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، لائیولی ہوڈنگ میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، گھر کے معاملات میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے۔ ارے شریعت میں بھی ڈسکاؤنٹ چلتا ہے۔ وہ نماز جو کبھی نہیں چھوڑی جا سکتی، چھوڑے جانے پہ معاف نہیں کی جا سکتی، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ چلتا ہے۔ سفر کر لو تو 4 کی 2 ہو جائے گی۔ ہائے 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 ہائے۔ ہر چیز میں بھیا، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ چلتا ہے، مگر ولایت ایسی شے ہے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں چلتا۔ حیدری کوئی
چیز کم نہیں ہے. نماز سفر میں ہو آدھی ہو جائے گی, روزہ مریض ہو چلا جائے گا, حج پیسہ نہیں ہے ختم ہو جائے گا. معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن ولایت سفر میں ہے تو بھی معاف نہیں, ہزار میں ہے تو بھی معاف نہیں, دن میں ہے تو بھی معاف نہیں, رات میں ہے تو بھی معاف نہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک اگر ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے تو تیرا نام جب تک رہے گا ولایت کا تجھے حساب کتاب یہاں بھی دینا ہوگا وہاں بھی دینا ہوگا. درود پڑھے محمد ولایت سمجھنا ہے تمہیں. ولایت ہر زمانے میں اس وقت کے امام کی ولایت, ہر زمانے میں اس وقت کے امام کی ولایت. ایک بات بتانا مجھے, سوچ کے بتانا ذرا, دماغ لگانا اور سوچنا. ہر تھا نا کربلا میں, ہر تھا نا کربلا میں, ہر تھا. ہر کے ساتھ نماز تھی کہ نہیں تھی؟ نماز تھی کہ نہیں تھی؟ ہر کے ساتھ تلاوت کلام پاک تھا کہ نہیں تھا؟ ہر کے ساتھ عبادتیں تھی کہ نہیں تھی؟ ہر کے ساتھ دعائیں تھی کہ نہیں تھی؟ مگر ہر کے ساتھ حسین نہیں تھا, تو پھر علیہ السلام نہیں تھا. بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے سامنے کہا ہے قسم خدا کی, تمہارے ایمان کو قوی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی ہر کے ساتھ نام تھا, ہر کے ساتھ اسٹیٹس تھا, ہر کربلا میں تھا, ہر کے ساتھ فوج تھی, ہر کے ساتھ سپہ سالاری تھی, ہر کے ساتھ اسٹیٹس تھا, ہر کے ساتھ اس وقت کا نام دین تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ جو بھی دین ہوگا اس وقت کا وہ اس کے ساتھ تھا. ہر کے ساتھ سمودائے تھا, ہر کے ساتھ سپورٹ تھا, ہر کے ساتھ بادشاہت تھی, ہر کے ساتھ سب کچھ تھا, سب کچھ تھا, مگر علیہ السلام نہیں تھا. وہی کربلا تھی مگر علیہ السلام نہیں تھا. تو ساری زندگی ہر کا سفر جاری رہا, علیہ السلام نہیں ہوا. وہ چند قدم حسین کی طرف کیا بڑھا کہ علیہ السلام بن گیا. وہ چند قدم ہر حسین کی طرف کیا چلا کہ علیہ السلام بن گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر نماز ہے اور علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں, سجدے ہے علی حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں, قرآن ہے علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں, کعبے کے چکر ہیں علی اور حسین نہیں کوئی فائدہ نہیں, سفر عرب تک ہے حسین اور علی نہیں کوئی فائدہ نہیں. مگر جب نجف سے کربلا کے درمیان پہنچ جاؤ اور تمہیں لگے کہ حسین مل گیا, تمہیں لگے حسین مل گیا, تو سمجھو کامیاب ہو گئے. مگر ایک شرط ہے, حسین جسے ملتا ہے اسے بدل دیتا ہے. میں لے آیا مصائب تک, لے آیا تمہیں ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے پچھلی تقریروں میں یہ جملہ کہا, بھئی حسین تک پہنچنے کی علامت ہے نا, نشانی ہے. جب حسین تک پہنچ جاؤ گے تو حسین تمہیں بدل دے گا, حسین تمہیں بدل دے گا. وہ بدلاؤ اپنے اندر محسوس کرو گے, حسین تمہیں بدل دے گا. چونکہ حسین کی ذات ہی ایسی ہے, جو آتا ہے وہ بدل جاتا ہے. خاک آتی ہے خاک شفا بن جاتی ہے, جانور آتا ہے ذوالجناح بن جاتا ہے, پتھر آتا ہے در بن جاتا ہے, گنہگار آتا ہے حر بن جاتا ہے. تمہاری عقیدتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ لوں گا. دیکھو الحمدللہ اس ہندوستان میں, ہمارے ملک میں, یہ جو پگڑی والے ہیں ان میں سے کوئی بیوقوف نہیں ہے. ہمارے بھارت میں, ہمارے دیش میں, ہمارے ملک, الحمدللہ جتنے ہمارے پگڑ دھاری ہیں, جتنے امامے والے ہیں, جتنے مولوی ہیں, ان میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. سب ماشاءاللہ سے الحمدللہ. سرحد کے پار ہے ایک, ہاں بالکل ایسے جاگ کے سننا اور سمجھنا کہ میں کیا کہنا. سرحد کے پار ایک, میں نے کانپور میں یہ جملہ کہا ہے, جو بیٹھے بیٹھے کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ انہی شیعوں نے حسین کو بلایا اور انہی شیعوں نے حسین کا قتل کیا, انہی شیعوں نے حسین کو مارا. ارے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, 1 کلو دودھ لے لوں اور دوسرا کلو دودھ لے لوں اور دونوں دودھ تمہارے سامنے ہو اور 1 کلو دودھ پھٹ جائے تو پھر دودھ کسے کہا جائے گا, پھٹے ہوئے کو یا جو نہیں پھٹا ہے؟
یہ مجھے بتاؤ نا، دودھ کسے کہا جائے گا؟ رنگ کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ لیٹر کی ویلیو کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ کرنسی کی وجہ سے دودھ کہا جائے گا؟ کہیں گے نہیں مولانا، پھٹے ہوئے کو دودھ نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ اس ذات میں رہا ہی نہیں، اس کی ذات ختم ہو گئی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، جب دودھ پھٹ گیا تو پھر دودھ نہیں رہا۔ ارے میرا بھائی، جو حسین کے سامنے آ گیا وہ شیعہ نہیں رہا۔ لبیک یا لبیک۔ سلامت رہے۔ بھائی کمال کی بات ہے بھائی، ہم اپنا سینہ چھلنی کرتے ہیں، ہم اپنی پیٹھ چھلنی کرتے ہیں، ہمارے بچے سینوں پہ ہاتھ مار کے سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ ماں اچھے سے بات نہیں کرتی اپنے بچے سے جس نے 7 محرم اور 8 محرم کو ماتم ٹھیک سے نہ کیا۔ ہمارے یہاں ہماری ماؤں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے۔ میرے عزیزوں، میں ان سے گزارش کروں گا جو سامنے کھڑے ہیں، بس 2-4 منٹ مجھ سے مصائب سن لو۔ اگر بیٹھ جاؤ گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے پتہ ہے زمین پہ بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، لیکن شام غریبہ تو نہیں ہے نا۔ تم پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے نا، خیمے تو نہیں جلائے گئے ہیں نا، گھر سے بھوکے اور پیاسے تو نہیں ہونا۔ بھئی یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یار کہیں بھی کسی کتاب میں تو دکھا دو کہ سجاد نے کبھی بھوک کا تذکرہ کیا ہو، کہیں دکھا دو کہ سجاد نے اپنی پیاس کا تذکرہ کیا ہو، کسی سے کہا ہو مجھے پیاس لگی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے، وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ مرحوم کہتے تھے 28 رجب کو جب مدینے سے ذہن میں رہے کہ 10 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی اور مجھے اس سے پہلے مصائب ختم کرنا ہے، علامہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب 28 رجب کو حسین گئے ہیں نا اپنی بہن زینب کو لینے کے لیے، ہاں یہ حسین اور زینب اور حسین اور زینب، حسین اور زینب سنتے ہو نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بہن کا خیال کرو، بہن کا خیال کرو۔ اس ملک میں جو سب سے بڑی ہم کمیاں کرتے ہیں، اپنے بہن کی خدمت نہیں کرتے۔ ہم اپنے بہن سے خدمت لیتے ہیں، بہن کی خدمت نہیں کرتے۔ خدمت کے نام پہ ہم نے جہیز کے کچھ سامان خرید لیے، اس کی ڈولی اٹھائی، اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، سال میں 1-2 بار بلا لیا۔ خدا کی قسم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر تمہاری بہنیں ناراض ہیں۔ اگر تمہیں ذرا بھی قلب رشید سے محبت ہے، یہاں سے جا کے حساب کرنا کہ ابا نے اپنی بہن کو کیا دیا اور میں اپنی بہن کو کیا دے رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، رجب علی خیاط کا ہی واقعہ ہے، وہ بڑے روحانی بڑی عظیم شخصیت تھی، ان سے وہ کہیں جا رہے تھے اور ایک آدمی تھا جو اپنی آفس کی فائل بھول چکا تھا، پریشان تھا بہت۔ تو لوگوں نے کہا بھائی کیا پرابلم ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں تمہیں واقعہ بھی سنائے دیتا ہوں تاکہ محسوس کر سکو ان رشتوں کو۔ رشتے مر رہے ہیں، رشتوں کو زندہ رکھو، رشتوں کو زندہ رکھو۔ تمہارا موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہو چارج کرنے کے لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کون تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، پر موبائل میں کوئی تمہیں دعا دینے والا نہیں ہے، بہن دعا کرنے والی ہے، آنچل اٹھا کے تمہارے۔ تو رجب علی خیاط گزر رہے تھے بازار سے اور وہ آدمی بہت پریشان اپنے کسی دوست سے کہتا ہے میری ایک فائل نہیں مل رہی ہے، بہت پریشانی ہے۔ کہا یہ رجب علی جا رہے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے، عرفانی شخصیت ہے۔ پاس میں جا کے کہتا ہے کہ میری فائل گم ہو گئی ہے۔ کہا اپنی بیوہ بہن کو 4 سال سے دیکھنے نہیں گیا اور چاہتا ہے کہ اللہ تیری مدد کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ پریشان کہ یہ معاملہ ان کو کیسے پتہ، عرفانی شخصیت تھی بہت۔ گھر آیا اور فوراً ہی چیزوں کو خریدا بازار سے اور گیا اپنی بیوہ بہن کے پاس، بیٹھ کے آیا۔
اور 4 سال ایک بہن نے بھائی کو نہیں دیکھا. آپ انداز لگا سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جب بھائی بہن کے گھر جاتا ہے نا تو اس کی خواہش رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کر دے. اور خاص کر وہ بہنیں جو بڑے گھر کی ہیں لیکن شادی ان کی بڑے گھروں میں نہیں ہوئی ہے, ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ کیسے شوہر کی عزت کو سنبھالنا ہے, گھر کے اور دروازے کی چوکھٹ کی عزت کو سنبھالنا ہے, بھائی کو دیکھنا ہے. یہ بڑے مسئلے انہیں محسوس کرنا. تو اس نے خدمت کی اپنے بہن کی اور خدمت کر کے واپس آیا, گھر میں اسے فائل مل گئی. تمہارا کوئی بھی کام اگر نہ ہوتا ہو, قسم کھا لو کہ تم اپنی بہن کی دل کو خوش کرو گے, یقیناً وہ تمہارا کام ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, پر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جس زینب کا ماتم کرتے ہو نا, وہ زینب اپنے بھائی حسین کو بہت چاہتی تھی. جزاکم اللہ. جناب زینب کتنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو, میں کیا بتاؤں. جیسے ہی علامہ حضرت حسن زیدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آمادگی کر لی نا, جناب زینب نے تیاری کر لی. حسین نے کہا بہن میں لینے آ گیا ہوں, چلنا ہے. تو پتہ ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ بس میری ایک خواہش ہے, میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سید و سردار, میری بس ایک خواہش ہے, میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے. حسین نے ابا اٹھائی, کندھے پہ ڈالی, گھر سے باہر چلے گئے. علی اکبر نکل گئے, عباس نکل گئے. باہر سید سجاد کھڑے تھے, فرمانے لگے لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ. سید سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آ کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں چلو, بابا نے چلنے کو کہا ہے, پر ایک سوال ہے سجاد کا, بابا آیا تھا آپ نہیں گئی, چچا آئے تھے آپ نہیں گئیں, بھیا علی اکبر موجود تھا آپ نہیں گئیں, پھوپھی اماں میرے ساتھ کیوں چل رہی ہیں. سجاد کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بند کر کے فرمایا لال اس کا جواب 11 محرم کو دوں گی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب لوگ کربلا میں 11 محرم آ گئی, کربلا میں قافلہ تیار ہو گیا. اب تمہیں جملے کہنے جا رہا ہوں, سمجھنا تمہیں ہوگا سادات اور غیر سادات دونوں موجود ہو, مولائی ہو. جملہ پڑھنے کے بعد ٹھہروں گا نہیں, آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے سید سجاد کے پاس زینب نے بیٹھ کے کہا میرے لال چلو کربلا سے جانا ہے. پھوپھی اماں ساری تیاریاں ہو چکی. پھوپھی میں آپ کو سوار کروں گا, آپ جانتے ہیں سید سجاد بیمار ہے. پھوپھی میں آپ کو سوار کروں گا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. سید سجاد گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھے. اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا, حسین کا بیٹا گر گیا. میں نے تو پڑھ دیا مصائب اس ایک جملے میں. علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا, حسین کا بیٹا گر گیا. 3 بار, جیسے ہی تیسری بار زینب نے پاؤں رکھا, اس سے پہلے اپنی پیٹھ جھکا کے فضا آ گئی. اے میری بیوی میرے پیٹھ پہ قدم رکھ کے سوار ہو جا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. وہ لوگ کربلا سے قافلہ نکل چکا, وہ لوگ کوفے قافلہ آ گیا. چند جملہ مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے. وہ لوگ کوفے قافلہ آ گیا. وہ لوگ ایک بہن ہے جو بار بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہے, سر میں آنکھوں کو دیکھتی ہے, آنکھوں میں خون کے چہرے سے نکلتے ہوئے آنسو کو دیکھتی ہے. پتہ نہیں اگر محسوس کر پاؤ, سوال کرتی ہے بھیا ساری قربانیاں اس لیے دی کہ تو غمگین نہ ہو. آواز آئی زینب دربار میں چلی جا. لو زینب کوفے کے دربار میں چلی گئی, لو زینب شام کے بازار میں بھی چلی گئی, مگر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں زینب بیٹھ جاتی ہے.
ظالم بڑھ کے سید سجاد کے پیٹھ پہ تازیانوں سے وار کرتا ہے. سید سجاد اٹھے, پھوپھی اماں تازیانے صحیح نہیں جاتے, پھوپھی آپ کیوں بیٹھی؟ اے میرا لال میرے تلوے پھٹ گئے, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. جیسے ہی سید سجاد نے پیٹھ کی طرف اشارہ کی, یا علی کہہ کے زینب کھڑی ہو گئی. بس ایک آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے. میں تمہیں واپس کوفے لاتا ہوں, علی کی شہادت کے قریب لے کے چلتا ہوں. زینب اپنے بابا کے سر کے زخموں کو دیکھ رہی ہے. سوال کیا, میری لاڈلی اتنا گریا کیوں ہے؟ بابا تیرے سر میں زخم بڑا ہے. اے بیٹی, جب ایک زخم نہیں دیکھ سکتی تو ہزاروں زخم حسین کا کیسے دیکھے گی؟ جزاکم اللہ. لو علی کا آخری وقت تھا, علی کا آخری وقت تھا. علی نے سب سے وصیتیں کرنا شروع کر دی. لو حسین سامنے آ کے بیٹھ گئے. حسین سے گفتگو ہو رہی ہے. حسین کہتے ہیں بابا زمین خریدنی ہو, بابا زمین خریدی ہو, نہ آنا ہو مت آنا. بابا خیمے بدل دوں, نہ آنا ہو مت آنا. بابا میرے اصحاب شہید ہو جائیں, نہ آنا ہو مت آنا. بابا اقربا کے لاشیں اٹھاؤں, نہ آنا ہو مت آنا. بابا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں, نہ آنا ہو مت آنا. بابا اصغر کے گلے سے تیر نکالوں, نہ آنا ہو مت آنا. بابا خیمے جل جائیں, نہ آنا ہو مت آنا. پر بابا جب میری بہن دربار میں اکیلے جا رہی ہو, اے بابا ضرور آنا. ہائے کربلا, ہائے عاشورہ, ہائے سفر حسین, اور ہائے کربلا سے شام تک زینب کا سفر. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس آخری جملہ, ایسے رویا کرو, ایسے رویا کرو کہ اس علاقے کے باہر کے علاقوں سے کوئی مسافر جا رہا ہو تو تمہاری کرب سے بھری ہوئی آواز کو سن کے یہ یقین کر لے کہ ان کا کوئی مر گیا. انہیں یقین ہو جائے کہ یہ آج یتیم ہو گئے. جملہ سننا, وہی زینب کربلا آ چکی ہے, کربلا آ چکی ہے. روتے 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 کہتی ہے, روتے روتے کہتی ہے, بھیا چادر دے کے دین بچا لیا, بھیا خیموں سے سجاد کو بچا لیا, بھیا سکینہ کو نہیں بچا پائی, بھیا تیری زینب اکیلے آ رہی ہے. ہائے کربلا, ہائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ, اس مجلس حسین کے صدقے جو کوئی جہاں کہیں بھی اس ملک میں علی ولی اللہ کہہ رہا ہو, الہی اس کی حفاظت فرما. اس ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں, الہی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل جل کے اپنے ملک کی, انسانیت کی, اسلام کی اور شیعت کی مدد کر پائیں. گناہوں کو معاف فرما, دعاؤں کو قبول فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.